نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ پاکستان کو آزاد ہوئے 76 برس کا عرصہ بیت چکا ہے۔ ان 76 سالوں کے دوران وطن عزیز کی نسبت سے جتنا عطاب اہل کشمیر نے سہا ہے اور برداشت کیا ہے، اتنا شاید ہی کسی دوسرے علاقے کے لوگوں نے سہا ہوگا۔ تاریخ پاکستان کے دوران جہاں پر برصغیر کے طول و عرض میں بسنے والے مسلمانوں نے حضرت قائد اعظم، حضرت علامہ محمد اقبال، حضرت مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان اور دیگر رہنماؤں کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا مظاہرہ کیا تھا، وہیں پر کشمیر کے مسلمانوں نے بھی اس تاریخ کی بھرپور تائید کی تھی۔ پاکستان سے الحاق کی خواہش اہل کشمیر کے سینوں میں بھی اسی طرح معجزن تھی جس طرح پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ بلوچستان کے لوگوں کے دلوں میں تھی۔ کشمیر کی پاکستان کے ساتھ گہری نسبت ہے۔ مذہب، جغرافیہ اور زبان کی نسبت سے کشمیری ہمارے ساتھ ہم آہنگی رکھتے ہیں، لیکن ان کو ایک سازش کے تحت جبراً پاکستان سے علیحدہ رکھا گیا اور ان کے پاکستان کے ساتھ الحاق کو استصواب رائے سے مشروط کر دیا گیا۔ بعد ازاں استصواب رائے پر بھی لائحۃ الحل سے کام لیتے ہوئے مسئلہ کشمیر کو گمبھیر اور پیچیدہ بنا دیا گیا۔ بھارت کے اثر و رسوخ اور بین الاقوامی طاقتوں کے ساز باز کے باوجود اہل کشمیر پاکستان سے علیحدہ رہنے پر آمادہ تیار نہ ہوئے اور کشمیر کے طول و عرض میں پاکستان کے الحاق کی کوششیں کئی اشروں سے مسلسل جاری ساری ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے لوگ پاکستان سے وارانہ وابستگی کا اظہار کرنے کی وجہ سے ظلم و ستم، عطاب کا نشانہ بن رہے ہیں۔ کشمیری نوجوانوں کی بڑی تعداد کو دین اور پاکستان سے محبت کی وجہ سے بڑی بے دردی سے شہید کیا جاتا ہے، جبکہ نوجوانوں کی ایک کثیر تعداد جیلوں اور عقوبت خانوں میں بھارت کی ریاستی جبروں اور تشدد کا نشانہ بنتی رہی ہے اور بن رہی ہے۔ حریت پسند بوڑھوں کی داڑھیوں کو لہو سے رنگین کیا جاتا ہے، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے دوپٹوں اور چادروں کو نوچا جاتا ہے، لیکن ان تمام آزمائشوں کے باوجود اہل کشمیر نے پورے استقلال کے ساتھ پاکستان کے ساتھ وارانہ وابستگی کا برقرار رکھا ہے۔ وہ کشمیر کے بعد قوم پرستوں نے آزاد ریاست کے اصول کا بھی نعرہ لگایا، لیکن پاکستان سے الحاق کا نعرہ مقبوضہ کشمیر میں خود مختار کشمیر کی تاریخ کے مقابلے میں زیادہ مضبوط اور مؤثر رہا ہے۔ گزشتہ 7 اشروں کے دوران جس انداز سے کشمیریوں کو ہراساں کیا گیا اور ذہنی اذیت اور تکالیف کا نشانہ بنایا گیا، یہ اہل کشمیر ہی کی جرأت اور بہادری ہے کہ وہ ان تمام مسائل پر صبر کرتے رہے اور پوری خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے عقائد و نظریات اور افکار کا تحفظ کرتے رہے۔ اہل کشمیر گو عرصہ دراز سے ظلم و استبداد کا شکار تھے، لیکن کشمیر کے مسئلے پر جس انداز سے مودی حکومت نے انتہا پسندانہ رویے کا اظہار کرتے ہوئے اس کی متنازع حیثیت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، وہ ہر اعتبار سے قابل مذمت ہے۔ اس ظلم و بربریت کی سنگینی اپنی جگہ پر، لیکن المیہ یہ ہے کہ اہل کشمیر کے ساتھ ہونے والے ظلم، جبر اور استبداد پر اقوام عالم کا ضمیر سویا ہوا ہے اور انسانی حقوق کی پامالی پر عالمی ضمیر میں کسی قسم کی حرکت اور بیداری نظر نہیں آتی۔ اگر بین الاقوامی سیاست کا تجزیہ کیا جائے تو اس بات کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں کہ بین الاقوامی مسائل پر اقوام عالم کا معیار دو ہے۔ سوڈان، انڈونیشیا یا دنیا کے کسی اور مقام پر مسیح اگر اپنے سیاسی حقوق کے لیے آواز اٹھائیں تو بین الاقوامی طاقتیں اور عالمی ادارے متعلقہ مسائل پر فوراً سے پہلے ہی اپنی توجہات مرتکز کر دیتے ہیں، لیکن مسلمان امت سے متعلقہ مسائل میں جس بے دردی، بے رخی اور غفلت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، یقیناً وہ ہر اعتبار سے افسوسناک ہے۔ فلسطین، میانمار اور کشمیر کے لوگ ایک عرصے سے ریاستی ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، اور اب تو فلسطین 7 اکتوبر سے لے کر اب تک اسرائیلی درندگی کا نشانہ مسلسل بنے ہوئے ہے، لیکن ان کے حوالے سے عالمی سطح پر کوئی مضبوط رد عمل سامنے نہیں آتا۔ اقوام عالم کے بعد کشمیر کا مسئلہ فلسطین اور میانمار کے مسائل کے ساتھ ساتھ عالم اسلام کی توجہات کا بھی طلبگار ہے، لیکن عالم اسلام ان مسائل پر ایک اکائی کی حیثیت کا کردار ادا کرنے کی بجائے اپنی سیاسی ترجیحات کے تحت مختلف مسائل پر توجہات مرتکز کرتا ہے۔ کچھ عرصہ قبل رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل پاکستان تشریف لائے تو انہوں نے اس موقع پر مسئلہ کشمیر کے حوالے سے درد دل کا اظہار کیا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ OIC، رابطہ عالم اسلامی اور دیگر مسلمان ادارے گاہے گاہے مسئلہ کشمیر اور مذہبی قرارداد اور مذمتی بیانات جاری کرتے رہتے ہیں، لیکن اس مسئلے پر جس تحرک اور توجہ کی ضرورت ہے، اس انداز میں مسئلے پر توجہ نہیں دی جاتی۔ اقوام عالم اور امت مسلمہ سے کہیں بڑھ کر پاکستان کی حکومت اور عوام اہل کشمیر کی آزادی کے حوالے سے ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ مختلف ادوار میں پاکستان کی حکومت نے مسئلہ کشمیر پر سیاسی بیانات بھی دیے ہیں
اور کئی مرتبہ اہل کشمیر سے یکجہتی کا اظہار بھی کیا ہے، لیکن جس منظم انداز میں سفارتکاری کی ضرورت تھی، سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کی حکومتیں اس انداز منظم سفارتی کوشش کرنے سے قاصر رہی ہیں۔ اہل پاکستان مختلف ایام میں اہل کشمیر سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور پاکستان کی دینی اور سیاسی جماعتیں خصوصیت سے 5 فروری کو یوم کشمیر کی مناسبت سے جلسے جلوس اور اجتماعات کا انعقاد کرتی ہیں۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں پاکستانی جذبات اور درد دل کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ پاکستان کی مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے قائدین اس موقع پر مؤثر اور پرجوش تقریریں بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو جس انداز میں تسلسل سے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اس انداز سے اس مسئلے کو اجاگر نہیں کیا جاتا۔ پاکستان کی دینی رہنماؤں اور مذہبی شخصیات سے بھی اہل کشمیر خصوصی عقیدت رکھتے ہیں۔ پاکستان کے جہاں پر نام آتا ہے وہیں پر وہ لوگ جوش اور جذبات سے لبریز ہو جاتے ہیں۔ کشمیر کے لوگ کس قدر باوفا ہیں کہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے 7.5 اشروں سے برسر پیکار ہیں، اور دین اور پاکستان کی محبت کے عوض انہوں نے بے مثال قربانی دی ہیں۔ وہ ہماری محبتوں اور خلوص کے صحیح معنوں میں حقدار ہیں۔ پاکستان کے حکمرانوں اور اہل پاکستان کے اس حوالے سے دردمندی کے ساتھ کشمیر کے معاملے پر غور و خوض کرنا چاہیے اور اہل کشمیر کی مشکلات، تنہائیوں اور تکالیف کو دور کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں اور وسائل کو بروکار لانا چاہیے تاکہ کشمیر پر ہونے والے مظالم اور جبر کا خاتمہ ہو سکے اور اہل کشمیر پاکستان سے ملحق ہو کر اپنی نیک تمناؤں اور تشنہ آرزوؤں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔